حدیث نمبر 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے۔ یا اسی طرح کی کوئی اور بات فرمائی، جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ حدیث نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے اور اس کا تحریمہ صرف اللہ اکبر کہنا ہے، اور نماز میں جو چیزیں حرام تھیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے ہی سے حلال ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ حدیث نمبر 6 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے۔ حدیث نمبر 7 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے بعد جب پخانہ سے نکلتے تو فرماتے، غفرانک، یعنی اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ حدیث نمبر 8 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو پخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، بلکہ منہ کو پورب یا پچھم کی طرف کرو۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، ہم شام آئے تو ہم نے دیکھا کہ پخانہ قبلہ رخ بنائے گئے ہیں، تو قبلہ کی سمت سے ترچھے مڑ جاتے اور ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے۔ حدیث نمبر 9 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں۔ پھر میں نے وفات سے 1 سال پہلے آپ کو قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 10 ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ابن اللاہیہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ ابن اللاہیہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ یحییٰ بن سید القطان وغیرہ نے ان کی حفظ کے اعتبار سے تضعیف کی ہے۔